شخص کو برائی کے لیے دعوت دے اور انسان کہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا مجھے خوف ہے اور وہ اس برائی سے بچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کا روایت ہے کہ ایسے شخص کو بھی بلا کر کے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے عالم میں عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ چھٹے نمبر کا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ ایسا نوجوان، ایسا آدمی، ایسا انسان کہ جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے تو وہ چھپا کر کے کرے، زیادہ اعلان نہ کرے، اعلانیہ طور پر نہ کرے، یعنی جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا مطلب ہو، اللہ رب العالمین کی خوشی مطلب ہو، ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھا کر اپنے اندر کبر و غرور اور گھمنڈ پیدا کرے، کیونکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب وہ صدقہ کرے، خیرات کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا مقصد ہو، اللہ رب العالمین کی خصوصی مقصد ہو، یعنی کہا گیا کہ وہ جس ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا انسان قیامت کے دن لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی بلا کر کے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ 7ویں نمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، کہ 7ویں نمبر کا آدمی وہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے تو ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ڈر سے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ رب العالمین سے آخرت کی نجات چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے انسان بھی، ایسے شخص کو بھی بلا کر کے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان، مثالی نوجوان کی پہچان یہ ہے کہ وہ